إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى في موضع آخر: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم من يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے خطبے کے بعد قرآن عزیز سے 2 مقامات کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور ان 2 آیتوں میں 2 متضاد کردار کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں کہ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ رب العالمین کے گھر کو، مساجد کو آباد وہ کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں. تو پہلی صفت ذکر کی گئی وہ مومن ہے، اور والیوم الآخر، اور وہ لوگ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وہ آت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے. یہ 5 صفت لائی گئی کن کے لیے؟ جو لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں. ان کی 5 نشانیاں، 5 اوصاف اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، اور اس کے بعد ایک بشارت سنائی اللہ نے: فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں. تو ایک ہدایت یافتہ افراد کے کردار کو اللہ نے بیان کیا، کہا کہ اللہ کے مساجد کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، یوم آخرت پر جن کا ایمان ہوتا ہے، اور اسی طرح سے نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہیں ان کے دل میں ہوتا ہے. تو یہ 5 اوصاف لائے گئے، اور بعد میں یہ بشارت سنائی گئی کہ ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ایک کردار ہو گیا، اس کو ذہن میں رکھیے.
اسی طرح سے ایک دوسرا کردار اس کے بالکل متضاد، اس کے بالکل برعکس اللہ نے بیان فرمایا ہے، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابیہا، کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ رب العالمین کے گھر میں اللہ کو یاد کرنے سے روکے، اللہ کے گھر میں اللہ کو یاد کرنے سے روکے، وسعی فی خرابیہا، اور مسجد کو آباد کرنے کے بجائے مسجد کے ویرانی کا سبب بنے، وسعی فی خرابیہا، مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ تو پہلی آیت میں بتایا گیا کہ مسجد کو آباد کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور اس آیت میں بتایا گیا کہ جو مسجد کو آباد کرنے کے بجائے ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ظالم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لائق ہی نہیں ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ مسجدوں میں داخلہ ہو ان کا، وہ مسجدوں میں داخل ہو۔ ما کان لہم معنی یہ ہے کہ وہ لائق ہی نہیں ہے اس کے، بلکہ وہ انہیں یہ چاہیے کہ جب داخل ہو مسجدوں میں اللہ کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں۔ لہم فی الدنیا خزی، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی حرکت کرنے والے لوگوں کے لیے رسوائی اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں تو دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ تو دو متضاد صفت اللہ نے بیان فرمائی، ایک مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں اور دوسرے مسجدوں کو ویران کرنے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے مسجد یہ وہ مقام ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں اس کے تئیں محبت ہے، ہر مسلمان کو ایک قلبی لگاؤ ہوتا ہے اللہ کے گھر سے، مساجد سے۔ اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ نے جب مساجد کا ذکر کیا تو اپنی جانب نسبت فرمائی، مساجد اللہ، یعنی یہ مسجد اللہ رب العالمین کا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مسجد کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ اس میں آنے والا ہر شخص یکساں ہے، برابر ہے، کوئی مالک نہیں ہے اس کا، کوئی غلام نہیں ہے، کوئی خادم نہیں ہے۔ ذمہ دار کی ذمہ داری اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہر مصلی اپنے اعتبار سے اس مسجد میں اتنا ہی حق رکھتا ہے جتنا کہ ایک ذمہ دار حق رکھتا ہے، ہر ایک یکساں طور سے حق رکھتے ہیں۔ تو مساجد اللہ کہہ کر کے یہ باور کرا دیا گیا، یہ بتا دیا گیا کہ مسجد کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی، یہ اللہ کا گھر ہوتا ہے، اور اس میں کھڑے ہونے والے، اس میں نماز پڑھنے والے، اس میں عبادتیں کرنے والے ایک صف میں اللہ کے سامنے سربر سجود ہوتے ہیں، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ تکبر کی جگہ نہیں ہے کہ میں بڑا ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں اس کا مالک ہوں، میں انتظامیہ میں ہوں، اس لیے میرا حق بڑا ہے، میں جس کو چاہوں جو کہہ سکتا ہوں، جس کے اوپر چاہوں انگلی اٹھا سکتا ہوں۔ غلط ہے یہ مسجد کے ویرانی کا سبب ہے، یہ مسجد کو برباد کرنے کا سبب ہے، مسجد سے لوگوں کو نفرت دلانے کا سبب ہے۔ تو مساجد اللہ کہہ کر کے یہ واضح کر دیا گیا کہ مسجد اللہ کی ملکیت ہوتی ہے، مسجد اللہ کی ملکیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنی ملکیت میں رکھتا تو مسجد کہاں ہے؟ وہ تو اس کا اپنا ذاتی مکان ہے، وہ تو اس کا اپنا گھر ہے۔ یہ مساجد اللہ رب العالمین کی جگہ ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبی تعلق، مساجد سے آپ کا قلبی لگاؤ ہمیں بہت سارے سبق دیتا ہے، بہت سارے سبق دیتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، قباء میں چند دنوں کے لیے ٹھہر رہے ہیں، وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں۔ وہاں سے مدینہ پہنچتے ہیں، مدینہ اپنی آبادی سے پہلے، حجرا بنانے سے پہلے امہات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کا مساجد سے لگاؤ کا نتیجہ تھا کہ مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی تعمیر فرمائی۔ اور یہی نہیں بلکہ مسجد نبی کی تعمیر میں بنفس نفسی صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، لوگوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، انصار کے ساتھ، مہاجرین کے ساتھ اینٹا اور گارا ڈھو رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں، اپنی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں کہ اے لوگوں، مساجد سے قلبی لگاؤ اور مساجد کے انتظام و انصرام میں شریک ہونا
مساجد میں کسی بھی طرح کے تعاون کے اعتبار سے شرکت کرنا یہ اتنا اہم کام ہے کہ رحمت للعالمین بھی اپنے آپ کو اس سے الگ رکھنا ناپسندیدہ خیال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بنفس نفیس اس میں شریک ہو رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اینٹا ماٹی گارا ڈھو رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ، یہ اور تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ مساجد وہ مقام ہے جہاں کوئی بڑا نہیں ہوتا، جہاں کوئی بڑا نہیں ہوتا، ذمہ داری مل جائے اس سے کوئی شخص بڑا نہیں ہوتا۔ اصل بڑا وہ ہوتا ہے جس کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو اللہ کے گھر کے تئیں، اللہ رب العالمین کے مساجد کے تئیں جس کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، وہ بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسوے سے، اپنے نمونے سے، اپنے طریقے سے، اپنے عمل سے یہ امت کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تو مساجد یہ وہ مقام ہے، یہ مقام ہے جس سے ادنا تعلق بھی یہ انسان کے آخرت کے سنورنے کا سبب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں مساجد کے تعمیر کے تعلق سے علماء کے زبانی بہت سارے فرامین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سماعت کرتے ہیں کہ ادنا سے بھی تعلق اور ادنا سے تعاون، اس کے بدلے اللہ رب العالمین جنت میں گھر کی گارنٹی دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ کہتے تھے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وان تطیب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق صحابہ کہتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں تعلیم دیتے تھے جہاں کہیں بھی جاؤ، جہاں کہیں بھی جاؤ، ہر محلے میں مساجد تعمیر کرنے کی کوشش کرو اور مساجد کو پاک رکھو، اس کو صاف رکھو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے کیا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے عہد لیا ہے، وعدہ لیا ہوا ہے حضرت ابراہیم سے، حضرت اسماعیل سے، جنہوں نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، ان سے ہم نے وعدہ لیا ہوا ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ وہ اللہ کے گھر کو صاف رکھیں، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ کس سے عہد لیا جا رہا ہے؟ ان لوگوں سے جو مسجد نبوی کی بنیاد رکھ رہے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو متولی ہیں، ان سے یہ عہد لیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے گھر کو پاک و صاف رکھیں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ مساجد کی ذمہ داری مساجد کے انتظام و انصرام کو چلانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مساجد کی ذمہ داری لے لیں تو آپ ایک حاکم کی طرح سے ہیں اور سارے لوگ محکوم ہیں، نہیں، بلکہ مساجد کی ذمہ دار انسان وہ مسجد کا خادم ہوا کرتا ہے، وہ حاکم نہیں ہوتا، وہ خادم ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرما رہے طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، گھروں کو پاک رکھو۔ اللہ کے اس گھر کو تعمیر کیا ہے تو اللہ کے گھر کو صاف رکھا کرو، اس کو پاک رکھا کرو۔ تو یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے مساجد کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ عز وجل مساجدها، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ جگہیں کون سی ہیں؟ مساجد ہیں۔ اسی لیے ایک مومن بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے اللہ کی مسجدوں سے۔ جب وہ پریشان ہوتا ہے تو مسجد میں آتا ہے، اللہ کے سامنے سر سجود ہوتا ہے، اس کو دلی اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ یعنی ایک مومن کا مساجد سے قلبی تعلق ہوتا ہے، اس کے روح کو سکون ملتا ہے، اس کے روح کو اطمینان ملتا ہے۔ مساجد اس لیے بنائی جاتی ہیں، اس لیے اس کی تعمیر کی جاتی ہے کہ یہاں جو مصلی آئے، یہاں جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں، وہ ہر اعتبار سے اپنے آپ کو معمون سمجھیں، اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں، اپنی عزت کو محفوظ سمجھیں، اپنے جذبات اور اپنے احساسات کو محفوظ سمجھیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر اس مسجد میں آ کر کے مسجد میں قدم رکھنے کے بعد کسی مصلی کے جذبات کو ٹھیس پہنچتا ہے، اس کے احساسات کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو ایذا محسوس ہوتا ہے، اور ایسے لوگ کچھ حرکت کرتے ہیں جن کی وجہ سے مصلی پریشان ہوتا ہے، مسجد سے نفرت ہوتی ہے، مسجد میں دوبارہ قدم رکھنے کا دل گوارا نہیں کرتا، یہی ہے مسجد کے ویرانی کا سبب، یہی مسجد کے ویرانی کا سبب ہے، مسجد کو برباد کرنے کا سبب ہے، مسجد کو ویران کرنے کا سبب ہے۔ اور اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا یہ عمل ایسا ہے، یہ حرکت ایسا ہے کہ جو سب سے بڑھ کر ظالم ہوگا وہی انسان ایسا کرے گا۔ تو مساجد
تو وہ مقام ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں کہ کسی مصلی کی وجہ سے کسی مصلی کو تکلیف پہنچ جائے، کسی نمازی کی وجہ سے کسی نمازی کو تکلیف پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صاحب جو ہے تیر لے کر کے آ رہے تھے مسجد میں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ امسک بنصالحہ، تیر تمہارے پاس رکھو لیکن اس کا جو نوک ہے اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھنا، کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، مسجد میں ہو، اللہ کے گھر میں ہو، تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں آئے ہو، امسک بنصالحہ، پکڑ کے رکھو اس کو۔ ایک کو آپ نے دیکھا لوگوں کا کندھا پھلانگتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، آپ نے کہا اجلس فقد آذیت، بیٹھ جا، تو نے تکلیف پہنچائی ہے۔ اتنی بھی تکلیف ایک مصلی کو، نماز پڑھنے والے کو، اللہ کے اس گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہے۔ آپ کہنے بیٹھ جاؤ وہیں پہ، فقط آذیت، تو نے تکلیف پہنچائی ہے، ایذا دیا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کوئی انسان کچا پیاز، کچا لہسن کھا کر کے مسجد میں نہ آئے کہ اس کے منہ سے بدبو اٹھ رہی ہو اور اس سے دوسرے لوگ تکلیف محسوس کریں۔ اللہ اکبر، اتنی زیادہ شدید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے والے لوگوں کے جذبات، ان کے احساسات کا خیال کیا ہوا ہے کہ کچا پیاز اور لہسن کھا کر کے مت آؤ، ایک حلال چیز ہے، کھانا جائز ہے، لیکن آپ نے کہا کھا کر کے آئے ہوئے ہو اور اس سے اگر بو اٹھ رہی ہے، کسی کو ناگوار لگ رہا ہے، تو جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے تمہارے لیے کہ اس طرح سے آؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی روک دیا، یہاں تک کہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ مسجد میں کوئی بھی شخص اپنی آواز بلند نہ کرے، اپنی آواز بلند نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ تلاوت کر رہے ہیں، آواز ان کی بلند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ سرکایا اور آپ نے کہا الا ان کلکم مناج ربہ، سن لو اے لوگو، ہر شخص جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، ہر کوئی اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے، ہر کوئی اپنی بات مانگ رہا ہے، اپنے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، وہ کچھ مانگ رہا ہے اللہ سے۔ الا کلکم مناج ربہ فلا یؤذین بعضکم بعضا، لہذا تم میں سے کوئی شخص دوسرے کو ایذا مت دے، دوسرے کو تکلیف مت دے، اس کو تکلیف مت پہنچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد نبی میں آیا، میرا قرضہ باقی تھے عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرضہ تھا، نئی ملاقات ہو رہی تھی، مسجد میں مل گئی، تقاضا شروع کر دیا، مانگنا شروع کر دیا، آواز بلند ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہے، پردہ سرکایا، ناگوار لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے یہ طریقے کہ مسجد نبی میں آواز بلند کر رہے ہیں، اللہ کا گھر ہے، تیز آواز سے باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، دروازہ سرکایا، کہا کیا بات ہے؟ اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بتایا تو کہا زع الشطر من دینک، قرض نہیں آپ کا واپس ہو رہا ہے نا، تو آدھا قرض معاف کر دو، آدھا قرض معاف کرو، لیکن آواز مت کرو یہاں پہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کہہ رہے ہیں میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ آپ نے کہا قم فقضہ، اب اے عبداللہ جاؤ اور اب آدھا قرضہ دینا دے ڈالو، لیکن یہاں آواز مت بلند کرنا، یہاں مسجد میں اللہ کے گھر میں آواز بلند نہیں کرنا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی عبادت کا مقام ہے، یہاں آواز نہیں بلند کرنی ہے۔ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت ہے، میں بیٹھا ہوا تھا ذکر کر رہا تھا، پیچھے سے کسی نے کنکری ماری، جب مجھے لگا پیچھے مڑ کے دیکھا تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے اشارے سے مجھے بلایا۔ میں جب قریب میں گیا تو کہا وہ دو لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کتنی زور زور سے بات کر رہے، ان کو بلا کے لاؤ۔ گیا بلا کے لایا، من این انتما، تم دونوں آئے کہاں سے ہو؟ کہاں سے آئے تم دونوں؟ کہا من الطائف، ہم دونوں طائف سے آئے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لو کنتما من هذا البلد لاوجعتکما، اگر تم اس شہر مدینہ سے ہوتے، تمہارا تعلق اگر مدینے سے ہوتا تو میں تم دونوں کو سزا دیتا،
ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد میں آواز بلند کر رہے ہو، میں سزا دیتا اگر تم اس شہر کے ہوتے، تمہیں شاید پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک مصلی جو مسجد میں آتا ہے اس کے جذبات کا، اس کے احساسات کا کتنا خیال رکھنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خیال کیا ہوا ہے، اور کن کن چیزوں سے روکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کندھا پلانگ رہا ہے تو کہہ رہے بیٹھ جاؤ، پیاز لہسن کھا کے مت آؤ، دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، ہتھیار لے کر کے آ رہے پکڑ کے رکھو، دوسروں کو نہیں لگنا چاہیے۔ لیکن ایک طرف ایک دوسرا کردار ہے، وہ کردار یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے، لائٹ کو لے کر کے، پنکھے کو لے کر کے، صفائی کو لے کر کے، اور کسی شخص کو جو مسجد کے اندر آیا اس کے کچھ خامیاں کوتاہیوں کو لے کر کے اگر ہم اس کے اوپر تان کریں، اس کو ڈانٹیں، یہ کتنی غلط بات ہے۔ اور صرف ڈانٹنے پر ہی نہیں اکتفا کرنا، بلکہ مسجد میں رہ کر کے، مسجد میں ہو کر کے، اور اس مسجد میں آتے کیوں ہیں ہم، ظاہری طہارت ہو جائے، باطنی طہارت ہو جائے، لیکن مسجد میں آنے کے بعد، مسجد میں قدم رکھنے کے بعد اگر ہمارے دل کینے سے، بغض سے، نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور پھر اس دشمنی کو پال رہے ہیں، کبھی ان کے اوپر چڑھ رہے ہیں، کبھی ان کے اوپر چڑھ رہے ہیں، کبھی ان سے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، کبھی ان سے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، لائٹ کو لے کر کے، فین کو لے کر کے، اور دیگر چیزوں کو لے کر کے، یہ مسجد کے ویرانی کا سبب نہیں ہے، یہ مسجد سے دور کرنے کا سبب نہیں ہے۔ تو کوئی بھی مسجد ہو، کوئی بھی مسجد ہو، کسی بھی مصلی کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ کسی بھی مصلی سے وہ الجھے۔ نمازیں 5 وقت کی گھروں میں بھی ادا کی جا سکتی تھی، لیکن مساجد میں آنے کی تعلیم دی گئی، اس کی ترغیب دی گئی، اور اس کو واجب قرار دیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ کم سے کم 5 مرتبہ امت مسلمہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ لے، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو جائے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرے، اگر کوئی پریشان حال ہے اس کے پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، کسی کو کچھ مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، نہ یہ کہ مسجد میں آنے کے بعد مسجد سے لوگوں کو دور کر دیا جائے، نفرت والی باتیں کہی جائیں، نفرت والے کام کیے جائیں کہ جس سے لوگ متنفر ہو جائیں، مسجد کی سیڑھیاں نہ چڑھیں۔ تو ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے سے لگاؤ، ایک دوسرے سے تعلق کی وجہ سے یہ تعلیم دی گئی ہے، اور پھر ہفتے میں تاکہ دور کے لوگ بھی آ کر کے شریک ہو جائیں، اجتماعیت کا، اتحاد کا ایک روح پرور منظر دکھائی دے، یہ مقاصد تھے سارے۔ لیکن اسی مسجد میں کھڑے ہو کر کے کسی کو گالیاں دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کے تعلق سے برے الفاظ کا استعمال کرنا، کسی کی غیبت کرنا، ایک مومن کا کام ہوتا ہے، ایک نمازی کا یہ کام ہے کہ مسجد میں کسی کی غیبت کرے۔ غیبت تو مسجد کے باہر بھی جائز نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، مقام کی عظمت کی وجہ سے کسی گناہ کا بوجھ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر ایک انسان غیبت باہر کر رہا ہے، دوسرا انسان مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کے کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کی چغلی کر رہا ہے، کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور کسی کو حقیر سمجھ رہا ہے، تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ اس جرم سے بڑا ہے جو جرم اس نے باہر کیا ہوا ہے۔ یا اللہ کی مسجد میں اس طرح کا جرم اگر کوئی کر رہا ہے، انتہائی بدترین انسان ہوا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کہ کسی بھی مسلمان کے لیے، کسی بھی انسان کے بدمعاش ہونے کی یہی پہچان ہے کہ وہ اپنے علاوہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے، دوسرے مسلمان کو گرا ہوا سمجھے، نیچ سمجھے۔ وہ یہاں اللہ کی بارگاہ میں سارے لوگ برابر ہیں، وہ امیر ہے وہ بھی اللہ کی نگاہ میں ویسا ہے، کوئی غریب ہے وہ بھی اللہ کی نگاہ میں ویسا ہی ہے، ایک انسان اس کے تن پر کپڑا ہے وہ بھی اللہ کی نگاہ میں ویسا ہے، ایک انسان جو اعلی قسم کا کپڑا، لباس، زیب تن کر کے آیا ہوا ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ویسا ہے۔ یہاں سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، کوئی امیر نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی ذمہ دار نہیں ہے، سارے کے سارے برابر ہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے۔ تو اللہ کی نگاہ میں سارے لوگ برابر ہیں، لہذا ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ ذمہ داری کو نبھانے کے لیے دی جاتی ہے،
ذمہ دار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مساجد سے لوگوں کو جوڑے، مساجد سے ان کا ربط پیدا کرے، کچھ ایسا ماحول بنائے کہ لوگ ایک بار اس سے ملیں تو دوبارہ ملنے کی تمنا کریں، کسی مسجد میں جائیں تو دوبارہ اس مسجد میں جانے کی حرص ان کے اندر پیدا ہو۔ یہ ایک مسجد کے آباد کرنے والے کی صفت ہوا کرتی ہے، بنسبت اس کے کہ ہم کچھ ایسا کام کریں، ہمارے مصلی، ہمارے ذمہ دار امام یا مؤذنین کچھ ایسا کام کریں، کچھ ایسی حرکت کریں جس کی وجہ سے دوسرے مسلمان مسجد کی دوبارہ سیڑھیاں چڑھنے سے بھی نفرت کریں، دوبارہ مسجد میں داخل نہ ہو۔ یہ مسجد کو ویران کرنے کا سبب ہے۔ اور دوسری بات، سب سے اہم بات، خاص طور سے جو ذمہ دار، جن لوگوں نے کسی بھی مسجد کو اپنے خون پسینے سے سینچا ہے، جن لوگوں نے مسجد کے تعمیر کرتے وقت، مسجد بناتے وقت لوگوں کی مخالفتوں کا سامنا کیا ہوا ہے، ان کی قربانیوں کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے، ان کی قربانیوں کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے، فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں، آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ مسجد میں آ کر کے جماعت کروا دیں، نماز پڑھا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کا پردہ سرکاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امامت میں مسلمان امت مسلمہ نماز پڑھ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے پریشان ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے چہرے پر خوشی اور مسرت چھا جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ پودا جو ہم نے لگایا تھا وہ پودا تناور ہو چکا ہے، وہ پودا تناور ہو چکا ہے۔ آج ذمہ داران جنہوں نے اپنے خون پسینے سینچ کر کے اس مسجد کو آباد کیا ہے، اس مسجد کو آباد کیا ہوا ہے، اس میں محنتیں کی ہیں، اپنی زندگیاں اس میں صرف کی ہیں، آج وہ بھی جب ایسے مصلیوں کو اپنے نگاہوں کے سامنے اپنی بوڑھی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہوں گے، ذرا سوچئے ان کے دل میں کتنی خوشی ہوتی ہوگی، کس قدر فخر ہوتا ہوگا ان کو۔ تو بنسبت اس کے کہ وہ جو انہوں نے محنتیں کی ہیں، ان محنتوں کو اور مزید اس میں اضافہ کیا جائے، مزید اس میں جو ہے جلا بخشی جائے، اس کو مزید آگے بڑھا جائے اس کام کو۔ لیکن اس کام کو اگر روکنے کا، اس میں رکاوٹ بننے کا اگر ہم سبب بن رہے ہیں اور کسی بھی طریقے سے لوگوں کو مسجد سے دور کرنے کا سبب بن رہے ہیں، تو ہماری سب سے بڑی بدبختی ہے، سب سے بڑی بدبختی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کو فرمان فراموش نہیں کرنا چاہیے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے عمل سے، اپنے حرکات سے، لوگ مسجد میں باتھ روم بنے ہوا ہے، آتے ہیں کسی کو پانی کی ضرورت ہے، باہر سے کوئی پانی لے لے رہا ہے، یا اسی طرح سے طہارت خانہ آپ کا استعمال کر لے رہا ہے، کیا نقصان ہو جا رہا ہے، کیا بگڑ جا رہا ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے بھی اگر ان کو روک دیا جائے، دور کر دیا جائے، نہیں تم نماز نہیں پڑھتے، ہماری مسجد میں ٹوائلٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن اسال مارنے آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارنے آئے تھے، قتل کرنے آئے تھے، مسجد نبی میں باندھ دیا، پکڑ کر کے ان کو مسجد نبی میں باندھ دیا۔ اور ہر دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، خیر خیریت دریافت کرتے ہیں، پورا خیال رکھتے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن بدھے رہے، بڑی اکڑ کر کے جواب دیتے تھے، کہتے تھے کہ مدینے سے بری بستی کوئی ہو نہیں سکتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے برا کوئی چہرہ نہیں ہے اس دنیا میں۔ لیکن اسی مسجد میں جب بدھے رہے اور مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھا، آداب کو دیکھا، ان کے عادات و اطوار کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ تھا اس کو دیکھا، بعد میں اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا اور گئے تو ایسا نہیں ہے، وہ فوراً واپس بھی آئے، فوراً واپس آئے، اور جو مارنے آئے تھے اب وہی محافظ بن گئے، وہی محافظ بن گئے۔ یہ مسلمانوں کا کردار ہونا چاہیے، یہ مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا کردار ہونا چاہیے، یہ مصلی کا عمل ہونا چاہیے کہ ہمارے عمل سے دوسرے لوگ متاثر ہوں، دوسرے لوگ متاثر ہوں، دوسرے لوگ ہم سے جڑیں، کیونکہ یہ مرکز ہے دعوت کا، تبلیغ کا، دین پہنچانے کا۔ نفرت پھیلانے کے مقامات نہیں ہیں، نفرت پیدا کرنے کے مقامات نہیں ہیں۔ تو آپ یاد رکھیں، میں نے 2 کردار آپ کے سامنے رکھا ہے، ایک وہ کردار ہے جو اللہ کو محبوب ہے، ایک وہ کردار ہے جو اللہ کے نزدیک مبغوض ہے۔ ہم اور آپ اپنا مشاہدہ کریں کہ ہم کون سے کردار والے ہیں، کون سا عمل ہمارا ہے، کس کردار پر ہم چل رہے ہیں، کس طریقے پر ہم چل رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو سوچیں، غور کریں میرے بھائی، اگر غیبت کرنا برا ہے تو غیبت سننا بھی برا ہے،
ہیں؟ ایک شخص کھڑے ہو کر کے آپ کے سامنے کسی کی برائی بیان کر رہا ہے، آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ وہ کسی بھی کے تعلق سے ہو۔ ایک شخص کسی کی مسجد میں کھڑے ہو کر کے برائی بیان کر رہا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کو سنتے رہیں آپ؟ تو جیسے غیبت کرنا برا ہے، ویسے غیبت سننا بھی برا ہے۔ ایک مومن کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کے سامنے کسی کی برائی کر رہا ہو اور جو برائی سن رہا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ اس کی تردید کرے، روکے اس کو۔ اگر آج روک لیا آپ نے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے روک دے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے نا۔ لیکن ہم تو خوش ہو کر کے سنتے ہیں، مزہ آتا ہے ہم کو دوسروں کی برائیاں سننے میں، دوسرے کی غیبت سننے میں، دوسروں کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے میں مزہ آ رہا ہے ہم کو، سننے میں بھی اور کرنے میں بھی۔ ایک مومن کا طریقہ ہے۔ تو کسی کی غیبت اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر منہ پہ آپ نے روک دیا، ہمت نہیں ہے دوبارہ پھر آپ سے کسی کی بھی وہ برائی کرے، کسی کے بارے میں وہ بولے۔ کیا ضرورت پڑی ہے؟ یعنی آپ کر نہیں لیکن سن تو رہے۔ تو جب آپ ایک کی سنیں گے، پھر وہ دوسرے کو سنائے گا، پھر وہ تیسرے کو سنائے گا، پھر وہ چوتھے کو سنائے گا، ایک نفرت کا ماحول پیدا ہوگا، ایک نفرت کا ماحول پیدا ہوگا۔ تو ہم نفرت کے ماحول کو پیدا کرنے کا سبب نہ بنیں۔ جب بھی کوئی شخص کسی کی آپ کے سامنے برائی کرے، آپ کی ذمہ داری فوراً ٹوک دو۔ آپ کو تکلیف ہے فلاں سے، اس کے بعد جائیے اور اپنی بات رکھ دیجیے۔ سیدھی سی جواب ہے۔ آپ کو فلاں سے تکلیف ہے، فلاں کی برائی بیان کر رہے ہیں نا، فلاں سے ملا دیتا ہوں، میرے پاس فون ہے، لگاؤں فون، بات کر لیجیے۔ آپ کی تکلیف کیا ہے اس سے؟ ختم۔ دوبارہ وہ آپ سے اس تعلق سے بات ہی نہیں کرے گا۔ یہ روکنے کا سبب ہے۔ تو اللہ کے نبی فرمایا من رد عن عرض اخیہ، جو شخص اپنے بھائی کی عزت سے جو لوگ کھلواڑ کرتے ہیں ان کو روک دیتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جہنم سے بچا لے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ تو میرے بھائیوں، بتانا ہی مقصود ہے، مسجد اللہ کی عبادت کا گھر ہے، یہ عظمت والی مقام ہے، یہ دلوں کو جوڑنے کی جگہ ہے، روحانی مقام ہے، جہاں ایک مسلمان آ کر کے قلبی سکون حاصل کرتا ہے۔ لہذا کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی حرکت نہ کیا جائے کہ جس سے آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا مصلی تکلیف محسوس کرے، کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، کسی کی عزت نیلام ہو، کسی کو برا بھلا کہا جائے اور آپ کی وجہ سے کوئی شخص مسجد سے متنفر ہو جائے، مسجد میں آنے سے اپنے آپ کو روک لے۔ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، یہ جو دو کردار ہیں، ان کرداروں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے، اور جب بھی کوئی عمل کریں آپ یہ سوچ لو آپ کون سے کٹگری کے ہیں۔ آپ کا یہ عمل، آپ کی باتیں اور آپ کے کرتوت یہ مسجد کو آباد کرنے والوں کے طریقے ہیں یا مسجد کو ویران کرنے والوں کا شیوا آپ کر رہے ہیں، وہ عمل اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، الہ العالمین ہم سب کو آپس میں متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے، الہ العالمین ہمارے آپسی جو اختلافات ہیں الہ العالمین ہمیں آپس میں اس کو مل بیٹھ کر کے اس کو مٹانے کی الہ العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پہ الہ العالمین رہنے کی توفیق عطا فرمائے، الہ العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور توحید پر ہو۔